اسلام میں 3 جگہوں پر حکم دیا گیا ہے کہ ان جگہوں پر کوئی شخص جب آ پہنچے تو اسے کبھی معاف مت کرنا۔ سوال یہ ہے کہ کہاں معاف کیا جائے اور کہاں پر نہ کیا جائے۔ اسلام کا حکم ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے، گناہ ہے، مگر کئی جگہوں پر جائز ہے اور حلال ہے۔ یہاں تک بتا دیا کہ بعض اوقات اس طرح کی مثالیں دے کر کہ جسمی مثالیں دے دی گئی کہ جن کی انسان کو خوب اچھی طرح سمجھ آ جائے اور وہ سمجھ جائے کہ غیبت کرنا گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے۔ مطلب کہ اتنی سختی کی کہ بعض جگہوں پر بالکل غیبت کرنا منع کر دیا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے جیسا ہے، اتنی سختی کر دی گئی غیبت پر۔ لیکن وہی غیبت بعض جگہوں پر ثواب ہے، جائز ہے، حلال ہے، اور اگر نہ کی جائے تو گناہ ہے۔ اب اس نقطے کو کیسے سمجھا جائے؟ تو پہلا مسئلہ کہ 3 طرح کے لوگوں کو کبھی معاف نہ کرنا۔ پہلا وہ کہ جس کی غیبت کرنی جائز ہے اور غیبت نہ کرنا گناہ ہے۔ ایسا شخص مطلب یہ کہ اتنی سختی کرے کہ بعض جگہوں پر تو اسے جائز قرار دے اور بعض جگہوں پر لمحہ فکر یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرض کریں کہ کوئی شخص اپنی بچی کا رشتہ طے کرنے جا رہا ہے اور وہ آپ سے گواہی لے رہا ہے کہ فلاں شخص ہے، فلاں شخص کا وہ بیٹا ہے، میں نے اس سے اپنی بچی کی نسبت طے کرنی ہے، اور وہ آپ سے گواہی مانگ رہا ہو اور آپ کہیں کہ بھائی غیبت کرنا گناہ ہے، لہٰذا میں تو اس کی برائی نہیں کروں گا، وہ بہت نمازی ہے، پرسا ہے، نیک ہے، حالانکہ وہ نمازی نہ ہو، پرسا نہ ہو، نیک نہ ہو، اور بعد میں وہ اس کی بچی کی زندگی برباد کر دے، تو ایسے شخص کی غیبت کرنا ثواب ہے، درست بتانا ثواب ہے، تاکہ کسی کی بچی کی زندگی بچ سکے۔ اور اسی طرح ایک ایسا شخص جو کہیں کاروبار کرنا جا رہا ہے، اپنے بزنس میں پیسے انویسٹ کر رہا ہے، اور آپ سے کوئی بندہ 3rd پرسن گواہی لے اور آپ اس کی اچھی گواہی دے اس خوف سے کہ غیبت کرنا ہے، برائی نہ ہو جائے، گناہ نہ ہو جائے، اور آپ ایک چور، فراڈی، جھوٹے انسان کی اچھی گواہی یہ سوچ کر دے دیں کہ غیبت گناہ ہے، اور جو بندہ انویسٹ کر رہا ہے اس کا نقصان ہو جائے تو وہ گناہ آپ کو ڈبل ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ سے جب کوئی گواہی مانگے، کوئی کسی کی معلومات مانگے، کوئی رشتہ طے کرنا ہو، کوئی کاروبار کرنا ہو، اسی طرح کا کوئی زندگی کے معاملات ہوں، اور آپ کے پاس اس بندے کی درست معلومات ہو، تو سامنے والے شخص کو درست معلومات دینا غیبت نہیں کہلاتا، اور اس میں آپ کو گناہ نہیں ہے، گویا ثواب ہے۔ اور یہاں پر یہ بتانا لازم ہے کہ تیسرا، کہاں پر اگر کوئی معلوم کرے اور آپ سے معلومات لینا چاہے کہ کسی کا بیٹا یا کسی کی بیٹی پر ظلم کیا ہو اور وہ اپنا درد بتائے، کوئی شخص آ کر آپ کے سامنے اپنا درد بتائے اور آپ اس کو ٹوک دیں کہ غیبت نہ کرو، تو یہ بھی آپ کو گناہ ہو جائے گا۔ کہ اگر کوئی مظلوم ہے اور اس پر واقعی ظلم ہوا ہے اور وہ بات کر رہا ہے تو اس کی بات سن لینے میں آپ کو کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، اگر کوئی جھوٹی کہانی بنا کے پیش کر رہا ہے تو پھر بے شک اس کو آپ ٹوک دیں، لیکن اگر کوئی حقیقتاً مظلوم ہے تو اس کی بات سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ معاف کر دیا کرو، میں معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام مولا وضو کر رہے تھے اور اوپر سے کوئی مولا کا غلام تھا، وہ ہاتھ میں پانی کا برتن لے کے آ رہا تھا جو کہ چھوٹ گیا اور امام پاک کی پیشانی مبارک میں لگ گیا اور امام پاک کی پیشانی مبارک سے خون جاری ہوا، لیکن وہ اس شخص کی غلطی نہیں تھی، خطا نہیں تھی، غلطی سے اس کے ہاتھ سے برتن چھوٹنے پر آپ کو یہ چوٹ پہنچی، تکلیف پہنچی، تو وہ جب نیچے آیا، اب غلام ایسی غلطی کرے تو انسان کہتا ہے، انسان کو کتنا غصہ آتا ہے۔ اب امام بھی چونکہ مکتب علی علیہ السلام کا تھا اور غلام بھی مکتب علی علیہ السلام کا تھا، اسے پتہ تھا کہ اہل بیت سے کلام کیسے کرنا ہے، اس نے فوراً کہا وَالْقَاذِمِینَ الْغَیظَ،
تو خدا ان سے بڑا پیار کرتا ہے جو معاف کر دیتے ہیں، جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں، آپ کے پسندیدہ ہیں۔ امام علی مقام فرماتے ہیں جا میں نے تجھے معاف کیا اور آزاد کر دیا۔ یہ سیرت اہل بیت ہے۔ اور کہ تجھ میں بخشش کا حوصلہ نہیں، کسی کو معاف کرنے کا حوصلہ نہیں، تو اہل بیت کا ماننے والا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص سے غلطی ہوئی اور اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا اور تجھ میں معاف کرنے کا حوصلہ نہیں، تو اہل بیت کے چاہنے والوں میں سے تو نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا مرضی اظہار محبت کرتا پھرے۔ اعمال سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے تمہاری محبت کا جو ہے معیار کیا ہے۔ ایک شخص نے، یہ سب جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کے چہرے پر لابدین پھینکا اور امام پاک نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، حالانکہ ان کی تلوار ذوالفقار کے نیچے اس کی گردن تھی، لیکن آپ نے معاف کیا یہ کہہ کر کہ یہ تیرا اور میرا ذاتی معاملہ بن گیا ہے، اور پہلے میں جنگ لڑ رہا تھا اللہ کے لیے، تم نے میرے منہ پر تھوکا، اب یہ تیرا اور میرا ذاتی فعل ہے، اس لیے آپ نے منہ دوسری طرف پھیر لیا اور اس کو بخش دیا۔ معصوم فرماتے ہیں 3 لوگوں کو معاف نہ کیا کرو، فرمایا وَالْعَفْوَ لِلْمُقِرِّ وَلَا فِي الْمُصِرِّ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی بخشش مقر کے لیے ہے اور مصر کے لیے نہیں ہے، کہ ایک ایسا شخص ہے جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کر لی، دھوکہ دیا، جو بھی کیا، وہ آ گیا آپ کے سامنے دست بستہ ہاتھ جوڑ رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، اپنے گناہ کا اقرار کر رہا ہے، تو اسے معاف کر دو۔ لیکن ایک ایسا شخص جو گناہ پر گناہ بھی کیے جا رہا ہے اور تنگ بھی کر رہا ہے اور اس کے بعد معافی بھی نہیں مانگ رہا، ایسے شخص کو معاف نہیں کرنا، ہرگز نہیں کرنا، اس سے بدلہ لے، اور جتنی اس نے چوٹ پہنچائی ہے اتنی آپ اس کو پہنچائیں، کیونکہ مقر اقرار کر رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطیاں ہوئیں، مجھ سے خطائیں ہوئیں، بندہ خدا معافی مانگنے آیا ہوں۔ اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ معاف کرو، اگر معاف نہیں کرتے تو تم ہمارے شیعہ نہیں ہو، لیکن لا فی المقر، لیکن بندہ غلطی بھی کر رہا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہے اور کہتا ہے میں جو کر رہا ہوں، میں جو کرتا پھر رہا ہوں وہ میں ٹھیک کر رہا ہوں، یہ بندہ کمزور ہے، یہ میرا کیا نقصان کر لے گا، اور وہ اعلانیہ طور پر زیادتی کر رہا ہے، اس سے بدلہ لیں، اسے معاف ہرگز نہ کریں، اور اس کو یہ احساس دلائیں کہ کوئی بھی شخص اتنا کمزور نہیں ہوتا جتنا آپ کی سوچ میں ہوتا ہے، بلکہ وہ شخص جو زیادتی کا شکار ہوتا ہے اگر وہ معاف کر دے گا تو وہ بار بار زیادتی کا شکار ہوگا، تو لہٰذا ظالم کے ہاتھ روکنا بھی ثواب ہے اور ہرگز معافی کا حکم نہیں ہے یہاں پر۔ ایک بندہ بار بار غلطی کر رہا ہے اور بار بار معافی مانگ رہا ہے تو ایسی معافی قابل قبول نہیں ہے۔ جنگ بدر میں ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آیا، ان سے جنگ لڑی، جیسے ہی جنگ ختم ہوئی اس شخص نے ہاتھ پاؤں جوڑ لیے، ہاتھ پاؤں پکڑ لیے، معافی مانگنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کر دیا۔ جب دوبارہ پھر وہی موقع آیا، جنگ احد آئی، پھر وہ رسول اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، پھر ختمی مرتبت کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، اور پھر جب پکڑا جاتا ہے جنگ ہارنے کے بعد پھر معافی مانگ رہا ہے، تو حضور پاک نے فرمایا نہیں، اس بار تیری معافی نہیں ہے، تجھے معاف کر دیجئے۔ نبی نے کہا نہیں، تجھے منع کیا تھا مؤثر نہ بننا، گناہ ایک بار معاف ہوتا ہے لیکن بار بار نہیں۔ نبی نے کہا اسے سزا دو چونکہ یہ مصر ہے، خدا اصرار کو پسند نہیں کرتا، ایک غلطی کو بار بار کرنا، مقر یعنی کہ اقرار کرنے والے کی معافی قبول ہے، لیکن مصر یعنی اصرار کرنا، بار بار دہرانا اس غلطی کو، اس کی معافی قبول نہیں ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بندہ اللہ کے دربار میں آئے، توبہ کرے، لیکن دماغ میں یہ ہو کہ آج میں نے یہ معافی مانگ لی ہے، میں باہر جا کے پھر گناہ کروں گا، پھر آ کر معافی مانگ لوں گا، تو امام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کی معافی قابل قبول نہیں ہے، یہ رب کا مذاق اڑا رہا ہے، اور یہ معافی کا مذاق اڑا رہا ہے، قیامت کے دن سزا ملے گی اس کو،
کون ہے ایسا کرنے والے؟ کہاں ہے رب کے دربار میں معافی مانگنے والے؟ حر مقام حر کیا ہے؟ مصر نہیں تھا، حر بار بار غلطی نہیں کی اس نے، گناہ کا احساس ہوا، امام پاک کے پاس آ کر معافی کا طلبگار ہوا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ معاف کر دیا گیا۔ پھر دوسرا بندہ تو جو حدود خدا کو پامال کرے اس کے لیے معافی نہیں۔ نجاشی مسجد میں امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، مسجد میں خطبوں میں ہر جگہ ساتھ رہتا ہے، دن رات ساتھ رہتا ہے، تو وہ کیا ٹھہرا؟ پسندیدہ ٹھہرا۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، اللہ کی حدود کو پامال کرنے والے کو کبھی معاف نہ کیا کرو، کبھی معاف نہ کیا کرو۔ گلی سے اس کو کچھ، اگر ایک ایسا شخص جو مولا علی علیہ السلام کا صحابی تھا، ان کو ماننے والا تھا، اس کو گلی سے کچھ شخص مل گئے، دوست مل گئے، وہ اس پہ اصرار کرنے لگے کہ آپ میرے ساتھ چلے۔ پیارے بہنوں اور پیارے بھائیوں، شیطان کی چال ہی یہی ہے کہ وہ انسان کو آہستہ آہستہ ہلکے گناہ سے برے گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ دوستوں نے اصرار کیا کہ ہمارے ساتھ چلو، ایک بار جانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ وہ چلا گیا، وہاں پر شراب نوشی تھی اور وہ بھی پہلے شرابی تھا، جب دیکھا تو آپے سے باہر ہو گیا، تھوڑا شراب پی لیا، پھر زیادہ پیا، یہاں تک کہ مدہوش ہو گیا اور گلیوں میں پھر کے عجیب عجیب الفاظ منہ سے نکالنے لگا۔ جب مولا علی علیہ السلام تک یہ بات پہنچی، انہوں نے بلوا کر اس کو کوڑے لگوائے۔ جب وہ باہر نکلا تو لوگوں نے کہا کہ یہ ہے عدل علی، کیا تھا اگر تجھے معاف کر دیتے، تو ان کا ماننے والا تھا۔ وہ اتنا اس کو بھڑکایا کہ وہ منکر ہو گیا اور وہ عباسی دربار میں جا کر کافروں کی فوج میں شامل ہو گیا اور مولا کے خلاف ہو گیا۔ اسی طرح ایک حبشی غلام وہ مولا کے سامنے پیش ہوا، اس نے چوری کا 3 بار اقرار کیا اور امام علی علیہ السلام نے کہا کہ کوئی گواہ موجود نہیں ہے، سوچ لو، اگر تم بار بار اقرار کرو گے تو تمہیں سزا ملے گی۔ اس شخص نے کہا میں اقرار کرتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام نے اپنی تلوار نکال کر اس کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ دیں، کیونکہ وہ چور تھا۔ وہ ہاتھ کی انگلیاں اٹھا کر جب واپس جا رہا تھا تو لوگوں نے اسے گھیر لیا کہ تو امام کا ماننے والا تھا، امام نے تیرا ہاتھ کیوں کاٹا؟ فرمایا یہی عدل علی ہے، یہی انصاف ہے مولا علی علیہ السلام کا۔ جب لوگوں نے زیادہ بھڑکایا تو زاروں قطار رونے لگا اور پھر بھی یہی کہہ رہا تھا میری انگلیاں تو چھوڑ کے میرا پورا جسم بھی کاٹ دیتے، میں ان کا منکر نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ امام علی علیہ السلام تک پیغام پہنچا کہ اس شخص کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو آپ نے امام حسن علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ اپنے چچا کو لے کر آؤ، اپنے چچا کو لے کر آؤ۔ اتنا رتبہ عطا کر دیا، اتنی شان عطا کر دی، اور وہ جب آئے تو اپنے اس شخص سے کہا کہ میں نے تمہیں سزا دی اور تم یہاں گلیوں میں یا علی کرتے پھر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو، کیونکہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو میں جب رسول اللہ کو مولا مانتا ہوں تو آپ کو مولا ماننے سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ تو آپ نے اپنی زبان سے لاب دہن نکالا اور اس کی انگلیوں پر لگایا اور پہلے کی طرح درست کر دیا، اور ان منکرین کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اسی طرح امام علیہ السلام نے سنا تو امام حسن علیہ السلام نے جب اس کو بلایا اور اپنے گلے سے لگایا۔ تیسری چیز پیاری بہنوں بھائیوں اور ہمارے بچوں جو اس دینی درسگاہ میں چھوٹے چھوٹے لیکچر سنتے ہیں، یہ باتیں ذہن میں رکھ لیں۔ تیسری چیز فرماتے ہیں لا ينبغي مومن کبھی بھی اپنے نفس کی توہین کی کبھی بھی معافی نہ دے، کبھی بھی برداشت نہ کرے کہ کوئی شخص ہے وہ آپ کو جگہ جگہ پر بدنام کرتا پھرتا ہے، آپ کی کردار کشی کرتا پھرتا ہے، آپ کی توہین کرتا پھرتا ہے، اور آپ پھر اسی کے ساتھ چلتے پھرتے دکھائی دیں تو لوگ آپ کو کہیں گے اس نے تو آپ کی فلاں محفل میں توہین کی تھی، آپ پر الزام تراشی کی تھی، آپ کی کردار کشی کی تھی، تو پھر اس کے ساتھ کیوں پھر رہے ہو؟ تو فرمائیں بھائی معاف کر دینا ثواب ہے۔ اور بھائی ایسے شخص کو معاف نہیں کرنا جو آپ کی توہین کرتا ہے، نفس کی توہین کرتا ہے، اس کی معافی حرام ہے، اس کو کبھی معاف نہ کرے، اس کے ساتھ کبھی نہ چلے پھریں کہ وہ آپ کو بار بار توہین کا نشانہ بناتا رہے گا اور آپ کی نفس کشی کرتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ لہٰذا یہ 3 چیزیں
ایک وہ شخص جو حدود خدا کی کو پامال کرے اسے کبھی معاف نہ کرو۔ ایک وہ شخص جو بار بار گناہ کرے اور بار بار معافی کا ڈرامہ کرے اسے کبھی معاف نہ کرو۔ اور تیسرا وہ شخص جو آپ کے نفس کی توہین کرے، جو آپ کی ذات پر کیچڑ اچھالے، جو آپ کی غیر موجودگی میں آپ پہ کیچڑ اچھالے، اسے کبھی معاف نہ کرو۔ ہاں یہ ہے کہ وہ جھوٹی الزام تراشی کر رہا ہو، جو چیز آپ میں نہ ہو وہ بیان کر رہا ہو، بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہو، اسے کبھی معاف نہ کرنا۔ ایک بار امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کا ایک صحابی محب ماننے والے کو عباسی حکمران پکڑ کے لے گئے تو اور اس کی کوئی گناہ نہیں تھی، کوئی غلطی نہیں تھی، تو امام پاک نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو ورنہ میں تمہیں بد دعا دوں گا۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ گویا آپ مجھے بد دعا دیں گے اور کیا مجھے لگ جائے گی؟ تو اس نے آپ کی توہین کی اور اس شخص کو کوڑے لگوائے، تو آپ نے جائے نماز بچھا کر اس کو 3 بار ہاتھ اٹھا کر بد دعا دی، اور سننے میں آتا ہے کہ جب تیسری بار بد دعا دی تو وہ خود ہی گر کے مر گیا، اس کے گھر سے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا اس منحوس کو کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ خود ہی اس کا گلا گھٹ گیا، یہ ٹھیک ٹھاک بیٹھا تھا، اس کا گلا گھٹ گیا، اس کا سانس بند ہو گیا اور یہ انتقال کر گیا۔ تو امام پاک نے فرمایا کہ اس نے میری توہین کی تھی، تو لہٰذا اپنی توہین کرنے والوں کو بھی کبھی معاف نہ کیجیے۔ بہت شکریہ۔